کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کی وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھی, اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی. تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو. تو جتنی جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی, روپیہ مضبوط ہوگا. تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے, اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہے. اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے, پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے, اور یہ دنیا نے ایکنالج کیا. تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں, مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی, اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے, ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے, وہ بھی آگے بڑھے گی. میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے, یہ تھوڑی آپ اپنے اپنے ایریاز میں بات کریں گے, لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے, پچھلے سنڈے سے, جو چھوٹا صنعت ہے, جو چھوٹی صنعت ہے, جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے, اس کے لیے جو اضافی بجلی, یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا, اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے, ان کے جو پرانے بل, جو نومبر کا بل ہے, اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ. مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا. اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا, اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے. لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے. یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے, ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے, ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی. اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی, اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا, سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا, یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا. یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے. اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے. ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے, گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے, اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے, اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا, اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا. اور وہاں بہت یعنی ریسٹورانٹس, یہ جو شادی گھر, یہ ٹورزم, یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں. اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی, اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں,
اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر یوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر، حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر، اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہمیں ہدایت تھی کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے، پیک آرز نہیں چلیں گے جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی، آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان، اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے، اور یہ بڑے سالوں سے، کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا، جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی، اگر وہ B1 B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے، جس میں B1 B2 B3 B4 B5 کنیکشنز ہیں، ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے، 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی، ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز، ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت، موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت، ٹریکٹر بنانے کی صنعت، فرٹیلائزر بنانے کی صنعت، ٹیکسٹائل کی صنعت، ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت، اور بہت ساری یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے، یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے، جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی، ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا، ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی، اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکج اناؤنس کیا ہے، اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی، قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی، روزگار میں بھی، اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ حماد. اسد پلیز، آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا، اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب، لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ خواہش ظاہر ہماری یہ ہے، وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے. ہماری جو انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے، اور کوئی بہت بڑے بڑے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں. اسی کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید پہلی دفعہ، مجھے تو یاد نہیں پڑتا پہلے، کہ 3 سال آگے کی بجلی کی قیمت کیا ہوگی وہ پاکستان کی صنعت کے لیے آج یہ اعلان کر دیں، اور وہ بھی ایسی قیمت ہو جو 25% پہلے سے کم ہو. دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری قوم نے مقابلہ کیا، اور ایک پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا کہ ہم نے وبا کے پھیلاؤ کو بھی روکنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے. پاکستان نے جلدی کھولنے کا فیصلہ کیا، معیشت کا ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی، بڑی تفصیلی اس کے پیچھے ایک مربوط نظام بنایا گیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ہمارے وبا کے پھیلاؤ کے اندر کمی آئی، کیسز کے اندر کمی آئی، اموات کے اندر کمی آئی، اور ساتھ ساتھ باقی دنیا کی نسبت معیشت جلدی دوبارہ چلنا شروع ہوئی. تو دوسری چیز جو ہے وہ میں ایمفسائز ظاہر ہے اس بات کے اوپر زور دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب ہر وہ کام کرنا ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عوام کی روزگار کے اوپر کوئی نقصان نہ آئے. اس وبا کے
پھیلاؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ دوبارہ بڑھ رہی ہے، ہم نے ہر قدم لینا ہے ایک منطقی جو قدم ہے جس کے بنیاد کے اوپر ہم وبا کے پھیلاؤ کو بھی روک سکیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال نہ پیدا ہو کہ ہمیں کسی کی روزگار کے اوپر بندش لگانی پڑے۔ معیشت ہم چاہتے ہیں نہ صرف چلے بلکہ 24 گھنٹے چلے، پہیہ معیشت کا 24 گھنٹے چلے، صنعت کا 24 گھنٹے چلے، اسی لیے جو ہے یہ آف پیک اور پیک کا بھی فرق ختم کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ سارے جو کاروباری لوگ ہیں وہ خصوصی طور کے اوپر اس پیغام کو سنجیدگی سے لیں گے اور عوام بھی مدد کرے گی، تاکہ جس طریقے سے پاکستان کی اس وقت دنیا کے اندر تعریف کی جا رہی ہے، جس طریقے سے لیری سمرز جو کہ براک اوباما کے چیف اکنامک ایڈوائزر تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کی طرح کورونا کا مقابلہ کیا ہوتا تو 10 کھرب روپے کے نقصان سے بچ جاتے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ اور بھی آگے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلے گا، صنعت اور تیزی سے چلے گی اور پاکستان میں خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ جی شکریہ عمر، پلیز آپ ذرا یہ بجلی کے اور تھوڑی ڈیٹیلز بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی اجازت کے ساتھ میں جو ہمارے سننے والے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پختہ ایمان کا حصہ ہے وزیر اعظم صاحب، اور آپ کابینہ کو اور سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نیت صاف ہو، رب العزت ہمیشہ غیب سے دروازے کھولتے ہیں، اور ان مشکل حالات میں جو پوری دنیا کو سامنا ہے اور بالخصوص ہم لوگ طریقے پذیر ملک ہیں، تو اس میں بھی جو سابقہ حکومتوں نے ہمارے لیے جو لینڈ مائنز، زمین دوز بم جو بوئے تھے، اس کے باوجود جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اس سے الحمدللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ رستہ ابھی بھی کٹھن ہے پر انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور یہ جس طرح میرے بھائی اسد عمر صاحب نے بھی بات کی اور حماد اظہر صاحب نے کہ بڑے دور رس اور مشکل فیصلے ہیں۔ آپ نے جو انڈسٹریل ریٹس ہیں اس کے بارے میں، اضافی بجلی کے بارے میں بات کر دی۔ میں صرف یہاں پہ یہ اضافہ کرتا چلوں وزیر اعظم صاحب کے جو پاور سیکٹر ہے اور پیٹرولیم سیکٹر ہے، توانائی کا شعبہ جو ہے، یہاں پہ غلط معاہدے، اس پہ ملک کو نقصان ہونے والے معاہدے، ریٹ میں زیادہ، اور اس کا نقصان پاکستان کے عام شہری کو ہو رہا تھا۔ تو ابھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ المیہ یہ تھا جس وقت آپ کی حکومت آئی کہ 70% بجلی جو ہماری بنتی تھی وہ امپورٹڈ فیولز پہ بن رہی تھی، باہر سے ہم لوگ ایندھن منگا رہے تھے۔ آپ کا گیس، آپ کا فیول آئل، اس کوئلہ، اس کے برعکس ہمارے پاس وہ سارے کے سارے ذخائر پن بجلی اور باقی شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی ہمارے پاس موجود تھی۔ اس کو سابقہ حکومتوں نے اپنی ذاتی لالچ کی بنا پہ ترک کیا، اور جو معاہدے انہوں نے یا اس میں کیے بھی تھے تو وہ بجلی کا ریٹ تقریباً 24 روپے فی یونٹ انہوں نے کیا فرض مال شمسی توانائی میں۔ وہی معاہدے آپ کی حکومت نے وزیر اعظم صاحب لا کے تو 6.5 روپے فی یونٹ پہ ہم نے کیے ہیں۔ تو المیہ یہ ہے، عوام کو ہم لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں پاکستان میں کوئی ہوا تیزی سے نہیں چل پڑی، یا شمسی جو قوت ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ صحیح طریقے سے ہم نے وہ فیصلے کیے، اور اس کا انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہم نے دور رس منصوبہ بنایا، آلٹرنیٹ رینیوبل انرجی کا پلان ہم نے مربوط کر کے اس کو پاس کرایا، جس کی وجہ سے سن 2025 تک ہمارا 30% جو ہماری بجلی کی پیداوار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ 25% وہ ہماری رینیوبل انرجی تک سے ہوگی، اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی کا جن جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تو ہمارا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس وقت ایک ہی خریدار ہے وہ حکومت پاکستان ہے، وہ بھی مارکیٹ کو ہم لوگ ریسٹرکچر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو بجلی بیچنے والے ادارے اور بجلی کے خریدار ادارے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی، معاہدوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی
कारखाना जो बिजली पैदा करता है, चाहे वो कोहिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी में कोने में हो, वो अपना गाहक पाकिस्तान के किसी और कोने में ढूंढ के वो वहां पे बिजली डायरेक्टली बेच सकेगा, जिसको व्हीलिंग हम लोग कहते हैं। तो ये वो दूररस जो तरामीम है जो हम लोग करने जा रहे हैं, और आपकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इससे बिजली की कीमतों में इस्तेकामत होगी और पहिया जो हमारा है इंडस्ट्री का उसमें तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर जी। हफीज एक सम अप कर दें जो आप समझते हैं इकोनॉमी का इस वक्त सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे एक इक्तिसादी बहरान से इस हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम भी लाया है, और साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त उनको किस तरीके से मज़ीद तक़वियत पहुँचाई जाए। पहली चीज़ जो हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसकी पॉलिसीज़ का महवर हैं, और हर फैसला इसी अंदाज में किया जाए क्या कि उनकी जो रोज़गार के मौक़े हैं, उनकी जो आमदनी के तरीके हैं, उनकी जो कंजम्पशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने दो बड़े फैसले किए। एक तो ये कि जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, और कोरोना से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा किया गया, और ये जो 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, इसमें 1000 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अपने जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात, उनको ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करेंगे। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, काबीना, इन सब के अखराजात कम किए गए। साथ ही साथ सिविलियन गवर्नमेंट और फौज के जो अखराजात हैं उनको मुंजमद किया गया। सारा साल स्टेट बैंक से टका भी कर्ज नहीं लिया गया। सारे साल में बजट के अलावा एक भी सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। और इस तमाम जो फैसले थे उनका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी ऐसे हुआ हो कि प्राइमरी बैलेंस, जो आपकी आमदनी और आपके अखराजात का फर्क है, वो पॉजिटिव हुआ, यानी वो सरप्लस में हुआ। दूसरी जानिब जो हमें खतरा था वो ये था कि हमारे पिछले 5 साल जो गुजरे थे पिछली गवर्नमेंट के, उसमें एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की रफ्तार 0 से भी कम थी। तो बुनियादी फैसला किया गया कि हमें पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है, हमें पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की मईशत से जोड़ना है, और उसके लिए बड़े इकदाम किए गए। एक्सपोर्टर्स को बिजली सब्सिडाइज की गई, गैस सब्सिडाइज की गई, लोन सब्सिडाइज किए गए, और तमाम जो रॉ मटेरियल, हज़ारों रॉ मटेरियल यानी खाम माल, उनकी कीमतों पे टैक्सेस ख़त्म किए गए। और उसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को सराहा कि कीमतें इनपुट्स की कम करने में पाकिस्तान 10 बड़े रिफॉर्मर मुल्कों में से है, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी बढ़े और रेमिटेंसेस के लिए खुसूसी पॉलिसीज दी गई और रेमिटेंसेस भी बढ़ी। और एक जो बड़ा बुनियादी अचीवमेंट है इस हुकूमत का कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जो तिजारती बैरूनी तिजारती खसारा था, जो पाकिस्तान की सतह का सबसे बड़ा था जब ये हुकूमत आई, 20 अरब डॉलर का, उसको गिराकर 0 किया गया। तो इस वक्त अब आप देखें कि हमने इन सख्त फैसलों के बाद ये फैसला भी किया कि अगर हमने पैसे कहीं खर्च करने हैं तो पाकिस्तान के लोगों पे करने हैं। और जो हमारी सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम था, उसका बजट 100 अरब से बढ़ाकर 192 अरब किया गया। और आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज, कबायली इलाके हैं, उनको तारीख साज एक पैकेज दिया गया ताकि उन्होंने जो मुसीबतें सही हैं उनका इजाला किया जाए, और 152 अरब वहाँ दिए गए। हमारा जो कौमी तरक्याती प्रोग्राम है उसमें जो कम तरक्की याफ्ता इलाके हैं उनके लिए बड़ी रुकूम रखी गई, और सब्सिडी दी गई यूटिलिटी स्टोर्स में खाने पीने की जो अहम 5-6 चीजें हैं उन पर। और इन तमाम चीजों की वजह से, और बिजनेसेस का पहले मैं बता चुका हूं, उसके अलावा 250 अरब रुपए उनको दिए गए रिफंड्स की हैसियत में, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। तो इन सब चीजों का, और कंस्ट्रक्शन के लिए एक ऐसा पैकेज दिया गया कि जिसमें कोई FBR का डर
نہ ہو. اور ٹیکسز کے اندر جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے گھروں کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے اس میں 90% چھوٹ دی گئی ٹیکسز میں, تاکہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بڑھے اور روزگار بڑھے. اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب کا پیکج دیا گیا, 1,60,00,000 لوگوں کو ایک بہت ہی شفاف انداز میں پیسے بانٹے گئے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے اللہ کی مدد سے اچھے انداز میں نکلے ہیں. اور کچھ چیزیں جو میرے کولیگز نے بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھی سمت میں جا رہی ہیں. ٹیکسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر, ریمیٹنسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر, ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں, انڈسٹری بڑھ رہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ بڑھ رہا ہے, پرائمری اکاؤنٹ کا سرپلس بڑھ رہا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ دنیا کی چوتھے نمبر اور ایشیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے جو اپنے نیشنل ریکوائرمنٹس تھی یعنی ماضی کے لیے ہوئے قرض وہ دیے, اور 5,000 ارب روپے دیے 2 سال میں. آپ سوچیں کہ اس حکومت کا کوئی واسطہ نہ تھا ان قرض لینے سے, لیکن یہ قومی ریکوائرمنٹ تھی اور 5,000 ارب روپے دیے گئے. آپ اندازہ کریں. اور ایک اور جو خوشخبری میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے, جون 30 سے لے کر نومبر 1 تک پاکستان کے قرض میں اضافہ 0 ہوا ہے. یعنی ہم نے یہ 4 مہینے خود اپنی آمدنی کی بنیاد پر اور اپنے اخراجات کو کم کر کے کیا ہے. تو تھینک یو. میرے پاکستانیوں دیکھیں, اس وقت خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت, ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک سپائک آ رہی ہے کرونا کے اندر, یورپ کے اندر, پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا. تو پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو فیس ماسک ہے, یہ جو ہم سارے پہن کے پھرتے ہیں, یہ پبلک میں آپ نے ضرور پہننے ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا, اور بہت زیادہ مزید مشکل وقت آ سکتا تھا جس طرح ہندوستان میں ہے, اور بدقسمتی جس طرح ایران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ. ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے, اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی. لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں, میں آپ سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنیں, کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لاپرواہی کی وجہ سے پھر سے اگر یا نقصان ہو ہمارے ملک کو. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز, اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی. ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نخواستہ بڑھتی گئی جو مثلاً جس سے ہماری بزنس کو نہیں اور صنعت کاری کو نہیں نقصان پہنچتا. باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے, لیکن SOPs کے ساتھ. میں آخر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی. میں بڑا آج خوش ہوں کہ ہم نے اپنی صنعت کاروں کو, اپنے خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو چھوٹا صنعت کار ہے, اس کو جو آج ہم نے پیکج دیا ہے, وہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی تھی, ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے ہمسایوں کا. تو یہ جو پیکج ہے یہ خاص طور پہ ہم نے اپنے صنعت کاروں کے لیے یہ لے کے آئے ہیں, اور اس سے بھی خاص طور پہ جو چھوٹے صنعت کار ہیں, جو اسمال اور میڈیم ہیں. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ 50% اضافی بجلی کے اوپر چھوٹ ملے گی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو, اور جو ساری انڈسٹری ہے اس کو 25% اضافی بجلی پہ چھوٹ ملے گی. اور کوئی اب سارے آف پیک آ رہے ہوں گے, کوئی اب پیک آور نہیں ہے, تو سارا 24 گھنٹے اب اپنی فیکٹریاں چلا سکتے ہیں. میں
آخر میں یہ جو ہماری ٹیم نے جس محنت سے یہ پیکج بنایا، میں اپنی ساری ٹیم کو بھی مبارک دیتا ہوں اس کی. شکریہ. وزیر